اور جب شام سے رہائی نصیب ہوئی تو صرف 3 محملیں مولا سجاد نے منگوائی. صرف 12 مستورات باقی بچی تھی. باقی بیویاں بچے بچیاں راہ کوفہ اور شام کی نظر ہو گئے. اور جب کوئی بچی گرتی تھی تو کہتی تھی اماں خدا حافظ. تو ماں کہتی تھی ہم نے تمہیں حسین پر قربان کیا, ہمارے ہاتھ پر سے گردن بندھے ہوئے ہیں, ہم تمہیں بچا نہیں سکتے. محملوں میں بیویاں سوار ہوئی. آپ دنیا بھر میں دیکھتے ہیں جب چہلم کا جلوس نکلتا ہے تو 3 محملیں سجائی جاتی ہیں, اس لیے کہ یہ وہ سنت ہے کہ جس پر ہم عمل کرتے ہیں. 3 محملیں لا کر منگائیں اور بٹھلا دی گئی. مولا سجاد عرض کرتے ہیں پھوپھی اماں بیویوں سے کہیے کہ سوار ہو جائیں. عبداللہ جب سوار ہوئی ایک بیوی نظر نہیں آتی. جناب زینب فرماتے ہیں سجاد دیکھو بھابی رباب نظر نہیں آتی. جناب زینب انتظار کر رہی ہیں. مولا سجاد آگے بڑھے کہ اپنی ماں جناب رباب کو تلاش کریں. جناب رباب سامنے سے آتی ہوئی دکھائی دی, تیز تیز قدم بڑھا کر آئیں جناب زینب کے محمل کے نزدیک, اور جناب زینب کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہا, آقا زادی آپ سید زادی ہیں, آپ علی کی بیٹی ہیں, میں غیر سید ہوں, میں بیگانے گھوم کی ہوں, میں آپ کو زحمت دینا چاہتی ہوں, تھوڑی دیر کے لیے توقف فرما لیں, میں قید خانے جانا چاہتی ہوں. سنیں گے رونے والوں, جن کی مائیں بہنیں موجود ہیں, جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, جناب زینب نے ابھی تو خانے سے آئی ہے, قید خانے جا کر کیا کیجیے گا؟ تو جناب رباب عرض کرتی ہیں آقا زادی میں اپنے قید خانے نہیں, میں سکینہ سے ودا کرنا چاہتی ہوں, میں اپنی بیٹی کو ودا کرنا چاہتی ہوں. عزیزارو جناب زینب نے سنا, محفلوں سے اترے, کہا کہ ہم بھی سکینہ سے ودا کریں گے. عزیزارو صفدر حسین مشہدی ایک بزرگ عالم گزرے ہیں پشاور میں, وہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ جیسے ہی قبر جناب سکینہ پر پہنچے تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا بیٹی سکینہ میں علی کی بیٹی ہو, تم حسین کی بیٹی ہو. سکینہ ہم بھی صاحب کرامت ہیں, ہم بھی صاحب موجہ ہیں, تم بھی باب الحوائج ہو. اے بیٹی سکینہ اگر چاہو تو ہم تمہیں زندگی دلا سکتے ہیں, اس لیے کہ جب راہ کوفہ اور شام میں شام کے وقت پرندے اڑا کرتے تھے تو تم مجھ سے پوچھا کرتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ میں کہا کرتی تھی سکینہ یہ اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں. تم کہتی تھی پھوپھی اماں کبھی میں بھی اپنے گھر جاؤں گی. اے سکینہ اب ہم اپنے گھر جا رہے ہیں, اگر چاہو تو ہم تمہیں لے چلتے ہیں, ہم پہلے کربلا جائیں گے. عزیزارو بس آخری جملہ مجھ سے نہیں پڑھا جاتا مصاحب, انشاءاللہ مجالس میں پڑھیں گے کہ جناب سکینہ نے ایک جملہ کہا, قبر سکینہ سے آواز آئی پھوپھی اماں خدا حافظ و ناصر, میری قسمت میں یہی کہنا تھا. اے پھوپھی اماں جب آپ کربلا پہنچے تو چچا عباس بھی قبر پر جائیے گا اور ہاتھ جوڑ کے کہیے گا سکینہ تم سے معافی مانگ رہے تھے, نہ سکینہ آپ کو دریائے فرات پر بھیج دی, نہ آپ کے بازو قلم ہوتے. اے پھوپھی اماں جب کربلا پہنچے تھوڑا سا پانی علی اصغر کی قبر کہ سکینہ تمہیں پانی نہ پلوا سکے.